یہ جی آج سیوک سیکنڈ ایئر میں ہم بین الاقوامی تجارت اور مالیات کے پاکستان کی اقتصادیات پر اثرات پڑھیں گے۔ ٹاپک یہ ہے یعنی امپیکٹ آف انٹرنیشنل 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 ٹریڈ اینڈ فائنانس آن اکانومی آف پاکستان، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے پاکستان اور عالمی تجارت ہم پڑھیں گے، یعنی عالمی تجارت وہ ہے جس میں دنیا کے تمام ممالک مل کر تجارت کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے پاکستان کی درآمدات کا خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں۔ درآمدات اور برآمدات، یہ پاکستان کی یہ درآمدات نہیں ہے بلکہ برآمدات ہے، برآمدات، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پاکستان جب قائم ہوا تو پاکستان کی جو چیزیں ہیں پوری دنیا میں مقبول تھی، یعنی پاکستان کے بنائے ہوئے جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں فیصل آباد اس وقت بھی کھیلوں کا سامان بناتا تھا، پاکستان کا چمڑا پوری دنیا میں جاتا تھا، بڑا یعنی اچھا تھا، پاکستان کی آبادی بھی کم تھی، مگر بعد میں خاص کر 1972 اور 73 کے بعد جو ہے پاکستانی چیزیں اپنا معیار انہوں نے کھو دیا کیونکہ دنیا آگے بڑھ گئی۔ پھر پاکستان زیادہ تر 5 اشیاء درآمد کر کے زر مبادلہ حاصل کرتا ہے، یعنی درآمد نہیں برآمد کر کے، ٹھیک ہے، برآمد کر کے، برآمد کے کیا کیا چیز کرتا ہے؟ ان میں روئی کا کپڑا ہے، گارمنٹس ہے، اون ہے، چاول ہے۔ پاکستان کا چاول پوری دنیا میں مشہور ہے، اور آج کل پاکستان جو ہے یہ عام جو ہے یہ بھی باہر بیچتا ہے، یہ بھی بڑا مشہور ہے۔ اب چاول جو ہے پاکستانی پوری دنیا میں باسمتی چاول مشہور ہے، لیکن اس کے راستے میں انڈیا جگہ جگہ رکاوٹ بنتا ہے۔ پاکستان میں اکثر اور ہوتا ہے اس طرح ہے کہ پاکستان میں قدرتی آفات آ جاتی ہیں، جیسے ابھی 2022 یہ ستمبر میں جو سیلاب آیا، اس نے فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہماری۔ تو موسمی حالات، کبھی بارش ہوئی کبھی نہیں ہوئی، ڈیموں میں پانی کم ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح کیڑے مکوڑوں کا حملہ بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی بنی ہوئی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ بھی معیاری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ برآمدات میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زرعی شعبے میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے بھی ہماری برآمدات میں کمی ہوتی ہے، اور ہمارا جو معیار ہے پیکنگ کا، فروٹ پیکنگ کا اور ان چیزوں کا، وہ بھی باقی دنیا سے اچھا نہیں ہے۔ تو ہم اب پاکستان کی برآمدات کا مختصر خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ امریکی بلین ڈالر میں ہے، جس کو ارب ڈالر آپ کہتے ہیں۔ مثلا 2000 اور 2001 میں ہماری برآمدات یعنی جو چیزیں ہم نے باہر بھیجی وہ 9.2 بلین ڈالر تھی، جبکہ ہم نے چیزیں منگوائی ہیں 10.7۔ آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارا تجارتی خسارہ ہے، یعنی 10.7 سے 9.1 آپ نکالیں، یہاں پہ ہمارا یہ تجارتی خسارہ ہے۔ پھر 2001-2002 میں یہ ہماری برآمدات یہ تھی 9.1 اور درآمدات اتنی تھی 10.3۔ 2002-2003 میں ہماری برآمدات 11.2، درآمدات 12.2، اور اسی طرح یعنی 1 ارب ڈالر کا یہاں نقصان۔ 2003-4 میں 12.3 برآمدات ہیں، 15.6 یہاں پہ بھی تجارتی خسارہ۔ 2004-5 میں 14.4 اور درآمدات ہیں 20.6، یہاں پہ بھی تجارتی خسارہ۔ 2005-6 میں 16.5 اور 28.6، یہاں پہ بھی تجارتی خسارہ۔ 2006-7 میں 17 بلین ڈالر ہماری برآمدات تھی اور درآمدات 30.5 بلین ڈالر۔ 2007-8 میں 19.1 بلین ڈالر ہماری تھی برآمدات اور درآمدات اتنی تھی۔ 2008-9 میں 17.1 بلین ڈالر ہماری برآمدات اور درآمدات 34.8۔ آپ دیکھیں ہم باہر سے چیزیں زیادہ منگوا رہے ہیں اور خود ہماری جو ملک سے چیزیں جا رہی ہیں وہ کم جا رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں تجارتی خسارہ۔ 2009-10 میں بھی دیکھیں 19.3
بلین ڈالر کی ہم نے برآمدات بھیجی، درآمدات آپ دیکھ لیں کہ 34.7، یہاں پہ بھی ہمارا تجارتی خسارہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر 2010-11 میں آپ دیکھیں 24.81، یہ ہماری برآمدات ہیں، درآمدات 40 اتنی ہے۔ 11-12 میں آپ دیکھیں 23.64، یہ ہماری برآمدات ہیں اور 44، یہ بالکل یعنی 21-22 ارب ڈالر کا خرچ آ رہا ہے ایک سال کا۔ تو ظاہر ہے جب ملک کے اندر زیادہ آپ چیزوں کو درآمد زیادہ کرتے ہیں، برآمد آپ کی، اس کو کہتے ہیں تجارتی خسارہ۔ آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہوتی ہے، ملک چلانے کے لیے جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ سارا ڈیٹا جو ہے ہم نے پاکستان بیورو برائے شماریات، پاکستان اسٹیٹسٹیکل بیورو سے لیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا تجارتی خسارہ ہوتا رہا ہے۔ اب پاکستانی اشیاء خریدنے والے ملک میں دیکھیں 1999 سے 2000 کے دوران پاکستانی اشیاء کی خریداری کا بڑا مرکز امریکہ تھا۔ امریکہ نے تقریباً 21% ہماری چیزیں خریدی، یعنی 21% برآمدات۔ اگر 100 روپے کی چیز بکی ہے نا، 21 روپے کی چیزیں یہ سمجھیں کہ امریکہ نے ہم سے لی ہے۔ پھر امریکہ کے علاوہ پاکستانی چیزیں سعودی عرب خریدتا ہے، یونائٹڈ عرب امارات خریدتا ہے، اور ان کا ایسا تقریباً 5% ہوتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ ہے، ہانگ کانگ اور جرمنی نے مجموعی طور پر 21% ہماری چیزیں خریدی۔ اور 1999 میں پاکستانی تجارتی خسارہ 1.4 بلین ڈالر تھا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جب تجارت اتنی اس میں خسارہ ہو تو ملک چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم پاکستانی درآمدات کی بات کرتے ہیں، یعنی پاکستان کیا کیا چیزیں منگواتا ہے۔ پاکستان مشینری منگواتا ہے، تیل منگواتا ہے، اور اسی طرح آج کل تو پاکستان دالیں بھی باہر سے منگوا رہا ہے، اور پاکستان میں گندم بھی اب کم پیدا ہونے لگی ہے، گندم بھی باہر سے منگوا رہا ہے، کیمیکل اوزار درآمد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 2003 میں یورپ پاکستان کی بڑی منڈی بنا رہا۔ یورپ جو تھا پاکستان کی بڑی ان چیزیں وہ اس نے خریدی ہیں۔ پاکستان ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا بھی ممبر ہے، ECO، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کا بھی ممبر ہے، سارک کا بھی ممبر ہے، اور پاکستان سری لنکا اور چین کے ساتھ آزادانہ تجارت بھی کرتا ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیر کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کشمیر کو جو سٹیٹس اس کا چینج کیا ہے، تو اب پاکستان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جو انڈیا ہے اس کے ساتھ ہماری آج کل تجارت نہیں ہوتی۔ پاکستان جس چیز کی ادھر کمی ہوتی تھی، ٹماٹر، پیاز، ادویات، اور اسی طرح خام مال، را مٹیریل ہم سارا انڈیا سے منگواتے تھے، لیکن اب ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک میں نے خلاصہ پیش کیا ہے، یعنی بین الاقوامی تجارت اور مالیات کے پاکستان کی اقتصادیات پر اثر، اور اس میں پہلا پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا کہ پاکستان اور عالمی تجارت، یعنی پاکستان کا دنیا میں کتنا حصہ ہے۔ ایک مارکیٹ اگر ہے اس میں ہر دکاندار جو ہے اپنی چیزیں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح دنیا کی جو مارکیٹ ہے اس میں پاکستان کیا کرتا ہے۔ آپ یہ اس ڈیٹے سے اندازہ کریں کہ پاکستان کی دکان ابھی بھی نہیں چل رہی ہے، یہ نقصان میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا آج کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک